المیہ ہے، حادثہ ہے، سانحہ ہے، انتظامی غفلت بھی ہے، حکومتی غفلت بھی ہے، انسانی کوتاہی بھی ہے، یہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے بعد اب جتنا یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس خواہ وہ ترجمان کے پی حکومت ہوں یا ترجمان پنجاب حکومت ہوں یا پیپلز پارٹی کے ترجمان ہوں جو ہم نے سنی ہیں، اس میں مسئلے کے حل کا بھی کوئی اندیہ آیا ہے کہ مل بیٹھیں، آئندہ یہ سانحات نہ ہوں، ان معاملات سے بچا جائے؟ اب ایسا بات یہ ہے، بعض ذرا تلخ ہے کہ اصل میں اس قوم کو، خاص طور پر نوجوانوں کو جو تربیت کی، اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، سیوک سینس دینے کی ضرورت ہے، وہ نہ کسی حکومت نے دی ہے، نہ میڈیا دے رہا ہے، نہ علماء دے رہے ہیں، نہ اساتذہ دے رہے ہیں، نہ معاشرہ دے رہا ہے. یہ جو سیلفی کا بخار چڑھا ہے اس قوم کو، اور اس کی وجہ سے ہر روز، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے. لیکن کیا ہم نے، ہر شخص نے، ہر گروہ نے، ہر شعبے نے اپنی کوئی ذمہ داری ادا کی ہے؟ ایک بفرا ہوا پانی جب آ رہا ہو اور اس وقت آپ سیلفی دینے کے لیے اس میں چلے جائیں گے تو حادثے کا امکان 100% ہوگا، بڑھ جائے گا. کبھی برف باری شروع ہوتی ہے تو ہم بھاگے بھاگے مری پہنچ جاتے ہیں، نتھیا گلی پہنچ جاتے ہیں. طوفان، سیلاب آ رہا ہوتا ہے اور ہم سیلفی بنانے پہنچ جاتے ہیں. لیکن روک تھام حکومت کی، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. حادثے سے وہ بچا نہیں سکتی، روک تھام کر سکتی ہے کہ یہ ایریاز ہیں. ابھی میں خبر چینلز پر دیکھ رہا تھا کہ یہ آپریشن شروع کیا ہے کل سے کے پی کی حکومت نے ان ہوٹلز اور ریسٹورانٹس کے خلاف جو دریا کے کنارے ہیں. ابھی روک دیا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے، کیونکہ کچھ بااثر سیاسی شخصیات کے ریسٹوران اور ہوٹل جو ہیں اس کی زد میں آ گئے ہیں. اب جہاں قانون کا یہ حالت ہوگی کہ وہ بااثر شخصیات کے سامنے بالکل مردہ ہوگا، مفلوج ہوگا، بے بس ہوگا، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. حکومت کو اب 2/3 اکثریت تو اب تو آبویسلی نمبرز کو دیکھیں تو حاصل ہے، اور سم ہو اگر تھوڑی سے دور کی کوڑی لائیں اور مسلم لیگ نون خلاف روایت اگر تگ و دو کرے بھی تو اس کو کوئی مشکل وقت آتا ہے تو شاید اس کو کہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت بھی نہ پڑے سمپل میجورٹی کے لیے. ایک سٹرونگ پوزیشن حکومت کو ملی ہے، اور شاید حکومت کا رویہ بھی حسب روایت جو پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں حکمراں جماعت کا جو وہ ایک جارحانہ ہوا پڑا ہے. کیا امپیکٹ ہونا ہے؟ یہ پولیٹیکل کینوس کس حد تک بدلے گا؟ پیپلز پارٹی سے متعلق بھی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ میں شاید شامل ہو جائیں، یا کوئی اور اپوزیشن کوئی بہت بڑی بنے گی؟ ایک تو ہے پاکستان کی تاریخ اور ایک ہے یہ فیصلہ. پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی کسی حکومت کو 2/3 میجارٹی ملی ہے اس کے دن گنے گئے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. یعنی ہم نے ہیوی مینڈیٹ کا حشر بھی دیکھا ہے، اور باقی جو 2/3 میجارٹیز جہاں جہاں جب ملی ہے اس کا حشر بھی ہم دیکھ چکے. یہ میرے خیال نواز شریف صاحب کی قسمت میں ہی رہی ہے 2/3 بازو کا دیکھا جائے. قسمت میں نہیں ہے، وہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں ہی ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر عوام وہ بھی سزا بھگتتے ہیں اور عوام بھی بھگتتے ہیں. ویسے تو یہ بڑی فراخ دلی ہوگی مسلم لیگ نون کی اور شہباز شریف صاحب کی کہ وہ اب بھی پیپلز پارٹی کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں، ورنہ تو جو حالات ہیں، جس طرح سے عدالتیں بیہیو کر رہی ہیں، جس طرح کے باقی صورتحال ہے، تو وہ چاہیں کہ 2/3 میجارٹی تو بڑی آرام سے وہ کر سکتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں. معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ اس کے لیے نہیں کیا گیا. جہاں تک یہ فیصلہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک وہ اسی طرح کا فیصلہ ہے جس طرح جسٹس منیر کا فیصلہ ہم کہتے ہیں، یا جسٹس مشتاق کا فیصلہ بھٹو صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں، یا جو بعد میں ایک آدھ فیصلہ ایسا آیا ہے. یعنی یہ 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو 10 رکنی بینچ ریورس کر رہا ہے، اور 8 ججوں کے فیصلے کو 7 جج جو ہیں وہ ریورس کر رہے ہیں. یہ تو ویسے تو ہمیں ریاضی میں جو پاکستان کی عدالت نے ریاضی میں جو ہم نے ایک سنگ میل طے کیا ہے، نوبل انعام ہمارا حق بنتا ہے. آئین میں یہ ترمیم نہیں ہوئی کہ 7 زیادہ ہوں گے 8 سے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہو کہ لکھا گیا ہے.
نہیں ایک کہ آئینی 10 بینچ جو بن ہیں گیا نا, مینڈیٹ ہی بدل بینچ ہو گیا. یا سپریم کورٹ کا بینچ ہے نا کہ باہر کوئی بنا ہے. نہیں آبویسلی سپریم کورٹ کا بینچ ہے. سپریم کورٹ کا بینچ ہے. سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کا کیس سنتا ہے 10 رکنی بینچ, اور 8 ججوں کے فیصلے کو ریورس کرتا ہے 7 رکنی بینچ. میں تو ریاضی کی بات کر رہا ہوں کہ ریاضی میں اتنی بڑی انوویشن ہم نے کی ہے, ہماری عدلیہ نے کی ہے ماشاءاللہ. اس پہ تو نوبل انعام بنتا ہے, وہ ہمیں ملنا چاہیے. لیکن اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ایک سیاسی جماعت کو آپ بالکل کوشش کر رہے ہیں سسٹم سے نکالنے کی. جماعت بڑی ہے یا چھوٹی ہے اس کی بحث نہیں. جب آپ کسی سیاسی قوت کو سسٹم سے نکالتے ہیں تو اس کے بھی نتائج سسٹم کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں, ملک کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تاریخ ہے ہماری اپنی, اور اسی کی وجہ سے ہر الیکشن میں یہ کوشش کی جاتی تھی کہ کسی پارٹی کو کم از کم 2097 کے بعد کسی پارٹی کو, کنگز پارٹی کو بھی 2/3 میجارٹی نہ دی جائے. 1997 کے بعد شاہ صاحب, 2097 کے بعد نہیں, 1997 کے بعد کنگز پارٹی جو تھی میاں اظہر صاحب کی, ظفر اللہ جمالی صاحب کی, چودھری پرویز الہی صاحب اور شجاعت صاحب, وہ بھی پیٹریوٹ کے مرہون منت تھے. اس کو بھی 2/3 میجارٹی نہیں لینے دی گئی. اس کو بھی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کا سہارا ملا. پیپلز پارٹی کو یہ پہلی دفعہ پھر ایک موقع دیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد سوچا جا رہا ہے کہ سسٹم نتیجہ ہو. اب یہ جو کچھ پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کی آپ نے خود جو طریقہ کار ہے پارلیمانی اس کے مطابق کمیٹیوں کے چیئرمین بنایا ہے. اب ان کو ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ اسپیکر صاحب تو کہہ رہے ہیں جی میں نے جو بھی کیا آئین کے تحت یہ کیا. اس دن کیا جا رہا ہے, نہیں وہ جو پارلیمانی کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹیز سے ہٹایا, یہ اس دن کیا جا رہا ہے جب پارلیمانی دن عالمی منایا جا رہا ہے. یہ فیصلہ اس دن کیا گیا جب عالمی سطح پر پارلیمانی نظام کا دن منایا جا رہا ہے. اسے کیا حاصل ہوگا؟ صرف یہ کہ آپ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پارلیمانی نظام ہے, جمہوری نظام ہے, جو پارلیمنٹ قائم ہے, یہ وہ کسی قاعدہ قانون کے تحت نہیں چلائی جا رہی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی علامت ہے, یا اس طریقے سے سسٹم بہتر ہو رہا ہے یا سسٹم مضبوط ہو رہا ہے. پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کے جمہوری نظام کو مضبوط سے مضبوط کیا جائے, عوام کا اعتماد اس پر بحال کیا جائے, عدلیہ پر اعتماد بحال کیا جائے, لوگوں کو یہ یقین ہو کہ ہم اپنے فیصلے جو ہیں پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں اور عدالت میں بھی, عدالت سے بھی انصاف لے سکتے ہیں. لیکن اگر عدالت سے بھی انصاف کا راستہ ایک طبقے کو کے لیے بند کر دیں اور پارلیمنٹ میں اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عدالت سے جو انصاف کا فیصلہ ہے, ابھی تک تو ان کو عدالتوں میں جا رہے ہیں, کیسز اپنے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا, اسی فیصلے کو انٹیکٹ کیا باقی آئینی بینچ نے سپریم کورٹ کے. معاملہ تو سارا عدالت میں ہی رہا. نہیں عدالت میں نہیں رہا نا. دوسرا جو بیسکلی جو معروضات تھی یا ڈیمانڈز تھی مخصوص نشستوں کی, وہ تو پوری کی ہی نہیں نا پی ٹی آئی نے. کس نے کی؟ عدالت نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. عدالت کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس میں تو ان سے ڈیمانڈ یہ کی گئی تھی کہ جی بیان حلفی آپ جمع کرا دیں. مان لیا گیا تھا کہ یہ ارکان جو ہیں جن کو آزاد ڈکلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن نے, یہ ہیں پی ٹی آئی کے. 15 دن ان کو شامل ہونے کے نہیں دیے گئے تھے, 15 دن دیے گئے تھے کہ وہ دوبارہ ڈکلیئر کریں کہ ہاں جی واقعی ہم پی ٹی آئی. اب عدالت نے جس بیس پر فیصلہ کیا اس کو دوسرا طبقہ کہتا ہے ری رائٹ کر دیا آئین کو. نہیں دوسرا طبقہ, اب یہ ری رائٹ وہ ہوا ہے جو 8 ججوں کا فیصلہ تھا. اب 8 جج 9 جج کر دیتے فیصلہ, ٹھیک ہے, کوئی بحث نہیں ہونی تھی. 7 جب فیصلہ کریں گے یا 10 رکنی بینچ کرے گا, یعنی وہ عدالت غیر آئینی تھی, یہ آئینی ہے. نہیں وہ سپریم کورٹ جس نے 13 اس کے بعد آئین میں ترمیم ہوگی نا. آئین میں ترمیم پارلیمان نے کی, پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان کا حق ہے. پارلیمنٹ نے یہ ترمیم نہیں کی کہ آج کے بعد 7 جو ہوں گے 8 سے زیادہ ہوں گے, یہ 10 سے 13 سے ہوں گے. اب ایک آئینی بینچ بن گیا, اس کا کام ہی آئینی کیسز کو دیکھنا ہے نا. آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی بینچ اور روایات یہ ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے
وہ کوئی فیصلہ کرے تو سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس کو ختم نہیں کرتا. روایات یہ ہیں کہ ماتحت اس کے مقابلے میں جو ہے عدالت. شاہ صاحب روایات تو یہ بھی ہیں کہ مخصوص نشستوں کے لیے پہلے آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے پڑتے ہیں. وہ تو کرائے ہیں انہوں نے, وہ تو دکھایا ہے نا. دیکھیں روایات وہ جو کیس ہے روایات تو یہ بھی ہے نا. نہیں کیس روایت یہی ہے نا. انہوں نے کہا ہم لسٹ دی, وہ انہوں نے نہیں کرائی, جمع نہیں کی. اگر لسٹ جمع کرانے جائیں, الیکشن کمیشن نے جمع کرنی ہے نا, اگر وہ نہ کرے. دیکھیں ان پرنسپل ایک پارٹی موجود ہی نہیں ہے جس کے پاس نشانی کیوں نہیں. نہیں, اس پارٹی تو موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ان وہ کی تو آپ کے 11 ججز نے تسلیم کیا کہ پارٹی موجود ہے. مخصوص نشستیں جو ہیں, مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, تو وہ نامینیز ہی نہیں تھے نا. اس لیے تو سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں. الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل وہ جماعت ہے جس کے اپنے آئین میں عورت کی حکمرانی سے متعلق شکی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے ان کی لسٹ جو جمع ہوئی اس کو نہیں مانا. یہ نہیں ہے کہ لسٹ نہیں جمع ہوئی. جو لسٹ جمع ہوئی, جس طرح سلمان اکرم راجہ نے کاغذات آر او کے سامنے جمع کرایا ہے بطور کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی, آر او نے ماننے سے انکار کر دیا. وہاں وہ کیا کرے بیچارہ. یہی ہوا ہے نا. نہیں, اس وقت بھی تو ایک فیصلہ اوپر آیا ہوا تھا نا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق, جب بلہ چھین لیا گیا. بلہ چھیننا اور چیز ہے, پارٹی وابستگی اور چیز ہے. نشان پر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ نہیں کہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. ایک ہے نشان ہوتا ہے, سب معاملات بعد میں کلیئر ہوئے نا. نشان جو ہوتا ہے وہ پارٹی کی امیدوار کی سہولت کے لیے ہوتا ہے, ووٹر کی سہولت کے لیے ہوتا ہے, کہ ووٹر کو یہ پتہ چلے کہ فلاں یعنی وہ آدمی ہے, اس کا نام ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ شرح خواندگی نہیں ہے تو وہ جا کے بجائے اس کے کہ وہ تلاش کرتا پھرے, کسی سے پوچھے کہ کون سا نام ہے, وہ نشان دیکھتا ہے, مہر لگا دیتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اس کے پاس نشان آپ نے لے لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتا کسی پارٹی سے. یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو یہاں ہوا اس کی حیثیت یہ ہوگی نا, وہ پارٹی سے لڑ رہے, وہ آزاد لڑ رہے. پی ٹی آئی کے آزاد ہی تصور کیا گیا نا. آزاد کیسے تصور کیا گیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی نہیں, الیکشن کمیشن نے کیا. الیکشن کمیشن نے کیا نا, بعد میں وہ فیصلہ آیا. بعد میں جو فیصلہ آیا میرا جو, اب یہ تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی نا, ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہم یہ کہتے ہیں 7 زیادہ ہیں یا 8 زیادہ ہیں. آپ کا خیال ہے 7 زیادہ ہیں؟ ہم 8, ہم جو پرانے اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں نا, ہمارے نزدیک 13 جو ہیں 10 سے زیادہ ہوتے ہیں اور 8 7 سے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں نوجوان لیکن چونکہ اب ریاضی کا خرد غلامی سے آزاد ہو گیا ہے, اولڈ اسکول آف تھاٹ. علامہ اقبال نے کہا ہے نا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اولڈ اسکول آف تھاٹ میں بڑا مسئلہ آ گیا. نہیں ہم تو مانتے ہیں علامہ اقبال کو, تو ہم مانتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے.